وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج لیسن نمبر 23 پڑھنے والے ہیں۔ اس لیسن کے اندر نون ساکن و تنوین کا تیسرا قاعدہ، جس کو اقلاب کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں یہ لیسن ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائیں۔ چلیے پڑھتے ہیں تختی نمبر 23۔ اقلاب، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ، تیسرا قاعدہ یہ۔ پہلا قاعدہ اظہار، دوسرا قاعدہ اخفاء۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں پچھلے درس میں انشاءاللہ۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پیچھے اسی درس میں موجود ہیں اخفاء، اظہار، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو اقلاب کیا ہے؟ اقلاب کس کو بولتے ہیں؟ جی ہاں، نون ساکن بولے تو یہ نون کے اوپر جب سکون ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں نون ساکن۔ نون ساکن ہو یا نہیں تو تنوین ہونا ہے۔ تنوین کس کو بولتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ 2 زیر یہاں دکھائی دے رہا ہے، 2 زبر یہاں دکھائی دے رہا ہے، 2 پیش کہاں ہے مثال کے ذریعے سے؟ جی یہاں دیکھو 2 پیش، اس کو 2 پیش بولتے ہیں۔ اوکے؟ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، با، الف با، یہ با جو حروف ہے یہ با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ بس ایزی قاعدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ نون ساکن نہیں ہے، تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ تنوین بولے تو تنوین میں تینوں حرکتیں آ جاتی ہیں، یا تو 2 زبر ہوگا، یا نہیں تو 2 زیر ہوگا، یا نہیں تو 2 پیش ہوگا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ تنوین کے بعد، تنوین یہاں پہ آیا ہے 2 زبر، ٹھیک ہے؟ تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ آسان قاعدہ ہے، سب سے آسان قاعدہ نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اس میں سب سے آسان قاعدہ یہی ہے کہ ایک ہی حروف ہے اقلاب کا، وہ ہے با، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد با آ جائے، نون ساکن نہیں ہے، تنوین ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کی کوئی نہ کوئی ایک حرکت ہے اس میں، اس کے بعد با آ جائے تو بھی اقلاب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اقلاب کو کیسے پڑھنا ہے، یہ اصل ہے۔ جی ہاں، جب بھی نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آئے تو یہ جو نون ہے نا، یہ نون کو میم سے بدل دینا ہے، میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ ابھی کیا ہے یہاں پر ہجے کر کر ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں، جی دیکھو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ میم نون زبر من، میم نون زبر من، با زبر با، من من با، خا زیر خی، من بخی، لام زبر لا، من بخیلا، من بخیلا اصل میں ہے، لیکن نون کے اوپر نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے نا، تو جب نون ساکن کے بعد با آ جائے تو ایسی صورت میں یہ جو نون ہے اس کو
میم نون زبر من نہیں پڑھیں گے، یہ نون کو میم بنا دیں گے، یہ نون کو میم سے بدل دینا ہے، یا میم لگا لو، ٹھیک ہے، میم لگا کے میم 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 زبر مم، مم، با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، مم بخیلا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ غنہ کر کے، غنہ بھی کرنا ہے اور یہ نون کو میم سے بدل دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ابھی نون لکھنے میں رہے گا لیکن پڑھنا میم کی آواز میں آنا ہے۔ مم بخیلا، مم بخیلا، سمجھ رہے؟ مم بخیلا، سمجھ گئے؟ امید ہے مجھے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو پھر میں آگے بھی سمجھاتا رہوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہ نون کو میم سے بدل دینا ہے، نون کو میم سے بدل دینا ہے، گویا کہ اب یہ نون لکھنے میں ہے، پڑھنے میں میم آئے گا۔ مم، میم میم زبر مم، میم نون زبر من نہیں بولیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ با ہے، نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو من بخیلا بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، من بخیلا نہیں، اچھا نہیں لگتا، تو نون کو میم سے بدل دینا ہے، مم بخیلا، آسانی سے، مم بخیلا، سمجھ رہے؟ وہی یہاں پہ بتا رہے ہیں، نون یا نون ساکن کے، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین بولے تو تینوں حرکتیں ہیں اس میں، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد با آئے، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کا مطلب جیسے ہم لوگ اخفا میں آواز کو ناک میں گھماتے ہیں، آواز کو ناک میں غنہ کرتے وقت ناک میں تھوڑی دیر آواز گھومتی ہے، اسی طرح اس میں بھی جو ہے آواز کو ناک میں تھوڑی دیر گھما کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، میم پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ وہی مثال دے رہے ہیں جیسا کہ ابھی جو میں نے آپ کو مثال جو سمجھایا وہی مثال کے ذریعے سے وہ سمجھا رہے ہیں۔ چلو سبق پڑھتے ہیں۔ مم بخیلا، آپ یہ سمجھ گئے نا؟ چلو آگے اس کے بعد لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا اصل میں ہے عن، ٹھیک ہے، عن ہے، لنسفعا بالناصیہ ہے، لیکن تنوین کے بعد با آنے کی صورت میں یہاں پہ میم سے بدل دینا ہے، بدل کر لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں یہ طریقہ ہے، لنسفعا بالناصیہ۔ اب اس کو ہجے کریں گے، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنسفع، عین میم دو زبر عم، ٹھیک ہے، لنسفعا، با نون زیر بین، نون الف زبر نا، ایک الف کھینچنا، اچھا غنہ بھی کرنا ہے یہاں پہ، نون مشدد، نون کے اوپر تشدید آنا، اس کے لیے نون کے اوپر جب بھی تشدید ہو تو غنہ کرنا ہے، بن نا، ایک الف کھینچنا، نا الف مدہ ہونے کی وجہ سے، صاد زیر سی، یا زبر یا، سی، بن ناصیہ، تا زیر تی، بن ناصیتی، آگے آیت بن ناصیہ، بن ناصیہ، سمجھ رہے؟ لنسفعا بن ناصیہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب یہاں پہ میم آیا، تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے میم سے بدل دینا ہے اس کو، لنسفعا بالناصیہ، اوکے، چلو آگے، من بین الصلب،
من بین الصلب، اصل میں ہے من بین الصلب ہے، من ہے، لیکن نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے میم سے بدل دینا ہے نون کو. من بین الصلب، ہجے میم 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 زیر میم، ٹھیک ہے، نون میں لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں میم کو بدل دینا ہے. با یا زبر بئی، میم بئی، نون صاد زیر نص، میم بئی نص، صل، صاد لام پیش صل، با زیر بی، صل بی، میم بین الصلب، میم بین الصلب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اوکے. ابھی یہاں پہ کرام بررات، آگے آیت کرام بررہ، سمجھ میں آ رہا ہے رکانے کا طریقہ کیسا ہے؟ بررہ، ٹھیک ہے. اصل میں ہے کرام بررات، کرام ہے اصل میں، آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، تو یہاں تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے تو ہم کیا کریں گے، اس کو میم سے بدل دینا ہے. کرامین نہیں بولیں گے، کرامین بررہ، کرامین بررہ، غنہ بھی کرنا ہے، ناک میں آواز کو گھمانا بھی ہے تھوڑی دیر. کرامین بررہ، اوکے. چلو آگے، اس کا ہجے کروں، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا میم، میم دو زیر میم، کرامین بررات، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا. یہ دونوں را کو موٹا پڑھنا ہے. کیوں؟ دونوں کے اوپر زبر ہے. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹا، زیر ہو تو باریک. ہم نے پیچھے پڑھے تھے نا، اس کو بھولنا نہیں ہے سبق کو. کرا، یہ را کو کیوں کھینچ رہا ہوں؟ الف سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. حرف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف واو یا. الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مدہ، حروف مدہ. اس میں سے یہاں پہ کون سا مدہ ہے؟ الف مدہ آیا ہے. اوکے. بررات، کرام بررات. آگے آیت کرام بررہ. چلو آگے. من بعد، اوکے، من بعد کیسا پڑھیں گے؟ یہ ہجا کیسا کریں گے؟ ابھی نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو کیا قاعدہ ہوگا؟ اقلاب کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اقلاب کا ہی ہوگا نا. نون ساکن کے بعد با آیا ہے، اقلاب. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون کو میم سے بدل دینا ہے. میم نون زیر مین نہیں بولیں گے، میم میم زیر میم، غنہ بھی کرنا ہے. میم با عین زبر با، دال زیر دی، بعدی، میم بعدی. آسان ہے نا؟ کلیئر ہے. چلو آگے. مطہرات، مطہرات، مطہرات بأیدی سفرہ. جی ہاں، مطہرات بأیدی سفرہ، مطہرات بأیدی سفرہ. سفاراتین ہے. آگے آیت کھڑانے کی صورت میں سفارہ. اوکے، ہجے کریں گے اس کو. ابھی پہلے قاعدہ دیکھو، اس میں قاعدہ کیا ہے، کیسا ہے؟ تنوین کے بعد با آیا ہے تو میم سے بدل کر اس کو پڑھیں گے. تو یہ کون سا قاعدہ؟ اقلاب کا قاعدہ، یعنی اقلاب اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، ابھی دوسرا کیا ہے؟ دی میں یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. ای میں کیا ہے؟ یا لین ہے. یا لین بولے تو کیا؟ جلدی پڑھنا ہے، نرم آواز کے ساتھ. یا ساکن سے پہلے زبر ہے نا، یا لین. پھر یہ را موٹا پڑھنا ہے، را کو زبر ہونے کی وجہ سے. ہجے کریں گے. چلو. میم پیشمو، طہ زبر طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہ، را زبر را، مطہرا، تا میم دو زیر تیم، مطہراتیم. با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، یہ کلف کھینچنا ہے. بی ای دی.
سفارات، سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفارا، تا دو زیر تین، سفارات. آگے آیت سفارہ، مطہرات، مطہرات بأیدی سفرہ. کلیئر ہو گیا نا؟ چلو آگے. بذنبہم، بذنبہم، کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن ہے، نون ساکن نظر آ رہا ہے، نون کے اوپر سکون ہے تو اس کے بعد با آ گیا ہے، تو اب یہ نون ساکن کو میم سے بدل دینا ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے کریں گے؟ با زیر بی، ذال، نون نہیں بولیں گے، ذال میم زبر زم، بذم، با زیر بی، بذنبی، حامیم زیر ہم، بذنبہم. اوکے جی ہاں چلو. خبیر بما تعملون، اصل میں تعملون، آگے آیت تعملون. اوکے، خبیر بما تعملون. اس میں کیا قاعدہ ہے؟ تنوین کے بعد با آیا ہے، میم سے بدل کر، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، میم سے بدل دینا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیسے پڑھنا ہے؟ غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. اور دوسرا یا مدہ ہے یہاں پہ، خبی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. دوسرا الف مدہ ہے یہاں پر، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے. دوسرا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے. اوکے جی ہاں، ابھی ہجے کر کے دکھاتا ہوں. خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، ایک الف کھینچنا ہے یا مدہ کی وجہ سے. را میم دو پیش روم، خبیروم. اب غنہ ہے یہاں. ٹھیک ہے؟ غنہ بھی کرنا ہے، اقلاب میں غنہ بھی کرنا ہے اخفا کی طرح. خبیروم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، خبیروم بما، تا عین زبر تا، میم زبر ما، میم زبر ما، تعم، لام واو پیش لو، تعملو، نون زبر نا، تعملون. آگے آیت تعملون، خبیر بما تعملون. کلیئر ہو گیا نا؟ سمجھ گئے نا؟ چلو آگے چلو. سمیع بصیر. ٹھیک ہے؟ سمیع بصیر. اب اس میں کیا کیا قاعدے ہیں؟ اس میں ایک قاعدہ ہے یا مدہ کا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا. تو میں بار بار اس لیے میں بتاتا ہوں قاعدے، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے قواعد. جب قواعد اچھی طرح بیٹھ جائیں گے پھر انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. قاعدے جب ذہن پہ نہیں رہیں گے تو وہاں پہ غلطی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کھینچنا کی جلدی پڑھنا کیا ایسا ہے، وہاں پہ غلطی ہو سکتا ہے. میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں قاعدے میں، تاکہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے. جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے لگیں تو آپ کو سمجھ میں یہاں یہ قاعدہ، یہاں یہ قاعدہ، یہاں یہ قاعدہ، یہاں یہ قاعدہ، آپ کو ذہن میں پھٹ 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 آتے جانا ہے. پھر اسی انداز میں آپ کو پڑھتے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میں بار بار سمجھاتا ہوں. جی، سمیع یا مدہ ہے. اس کے بعد دوسرا ہے تنوین کے بعد با آیا ہے. تنوین کے بعد، تنوین دو پیش ہے نا، اس کے بعد با آیا ہے تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، میم سے بدل دینا ہے اس کو. سمیع نہیں بولیں گے، سمیع بولیں گے، عن نہیں بولیں گے. اصل میں ہے عین دو پیش عن، عن ہے، لیکن میم سے بدل دینا ہے با آنے کی وجہ سے. عین میم دو پیش عم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمیع. اوکے. بصیر، با زبر با، صادیا زیر سی، بصیر، را دو پیش رن، بصیر ہے. آگے آیت بصیر، بصیر. ٹھیک ہے؟ اچھا آگے. اچھا یہاں پہ را کو میں باریک کیوں پڑھ رہا ہوں؟
جب بھی تنوین ہو دو پیش کی حرکت ہو، تنوین میں آخری جب حرف کے آخری میں جب رکا رہے ہیں تو وہاں پہ دو پیش ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ رکانے کی صورت میں بصیر را کو باریک کر کے ہی اس کو روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ بصیر موٹا نہیں پڑھیں گے، بصیر، اوکے؟ ہاں چلو آگے، کلا لینبذن، کلا لینبذن۔ آپ غور کر رہے ہوں گے میں دو جگہ غنہ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں۔ کیا قاعدہ ہے اس میں؟ کلا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا یہاں پہ لام الف میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہ نون کو میم سے بدل دینا ہے، اقلاب کا قاعدہ ہے، اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ نون مشدد کا غنہ، نون کے اوپر تشدید آیا ہے، جب بھی نون کے اوپر تشدید ہو تو وہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ کتنے حرف پر تشدید ہو تو غنہ کرنا ہے؟ میں آپ کو سوال کر رہا ہوں، بتائیے آپ کتنے حرف پر تشدید ہو تو غنہ کرنا ہے؟ صرف دو، صرف دو حرف پر۔ وہ کون سے دو ہیں؟ ایک نون، دوسرا ہے میم، دوسرا ہے میم۔ نون کے اوپر تشدید ہو تو نون مشدد، میم کے اوپر تشدید ہو تو میم مشدد، یہ دونوں میں غنہ کرنا ہے، اوکے؟ ہاں ہجے کر کے پڑھیں گے اس کو، تھوڑا میں ہجے کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ کاف لام زبر کھل، لام الف زبر لا، ایک الف کھینچنا، لا کھلا، لام زبر لا، یا نون ہے لیکن اصل میں میم سے بدل دینا ہے نا، تو اس کے لیے یا میم پیش یم، لا یم، غنہ بھی کرنا ہے، لا یم، با زبر با، لا یم با، ذال نون زبر ذن، نون زبر نا، ذن، کلا لینبذن، اوکے؟ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلو آگے، علیم بذات الصدور، ٹھیک ہے؟ علیم بذات الصدور، اس میں کیا قاعدے ہیں؟ ایک یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے۔ دوسرا تنوین کے بعد با آیا ہے تو اقلاب کا قاعدہ، اقلاب یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو گھما کے غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور دوسرا میم سے بدل دینا ہے، علیمن نہیں بولیں گے، علیمم بولیں گے، علیمم۔ تیسرا الف مدہ ذا میں، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اوکے؟ اس کے بعد کون سا ہے؟ ہاں یہاں پہ صدور میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ایک الف اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہجے کرو، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش مم، علیمم، با زیر بی، ذال الف زبر ذا، بذا، تا صاد زیر طس، بذاتس، صاد پیش سو، دال و پیش دو، صدو، را زیر ری، صدوری، آگے آیت صدور، اوکے؟ یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، لیکن جب آخری حرف پر جب کھڑانے کی صورت میں جب آپ کھڑائیں گے تو ایسی صورت میں جب بھی را کے نیچے زیر ہو، اگرچہ کہ زیر ہو باریک ہوگی را، صدور را باریک ہوگی، لیکن جب یہاں پہ کھڑانے کی صورت میں یہ را جو ہے باریک نہیں ہوگی بلکہ زیر والی را موٹی ہو جائے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ علیم بذات الصدور، موٹا پڑھیں گے، صدور، اوکے؟ صدور، اوکے؟ چلو آگے، رجع بعید،
رجع بعید. اچھا اس میں کیا قاعدہ ہے؟ رج میں کیا ہے سب سے پہلے وہ بتاؤ. رج میں جیم کے اوپر سکون آیا ہے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں جیم کے اوپر سکون ہو تو کیا ہوگا؟ جی ہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں. ٹھیک ہے، قلقلہ بولے تو آواز کو ٹکرانا، رج ایسا، رج جانا پھر واپس آنا، ٹکرانا آواز کو. ٹھیک ہے، رج نہیں بولیں گے، رجعم نہیں بولیں گے، رجعم ایسا بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قلقلہ ہے، جیم میں قلقلہ ہو رہا ہے. قلقلہ کے حروف کتنے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. کتنے حروف؟ آپ میرے ساتھ بولو، قاف، طا، با، جیم، دال. پھر بولو قاف، طا، با، جیم، دال. میں نے پیچھے سبق سمجھایا ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ پیچھے سے بھی تھوڑا سا نظر ثانی کر لیں. تو ان حروف پر جب سکون آ جائے اس طرح تو اس پر قلقلہ کرنا، بقیہ حروف پر نہیں. الف سے یا تک صرف یہ 5 حروف پر جب سکون آئے تو ہی قلقلہ کرنا. بقیہ حروف میں جب سکون آ جائے تو اب دیکھو یا کے اوپر بھی سکون ہے، کیا یہاں پہ یا کے اوپر قلقلہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہاں دیکھو ہا کے اوپر بھی سکون ہے، یا ہا کے اوپر بھی سکون نظر آ رہا ہے، کیا ہا کے اوپر قلقلہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا وہ کے اوپر بھی سکون نظر آ رہا ہے، وہ کے اوپر قلقلہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. صرف کتنے حروف پر کریں گے؟ 5 حروف پر. وہ کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف پر جب سکون ہو جائے تو ایسی صورت میں قلقلہ کریں گے. اوکے ہاں. اور دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ تنوین کے بعد با آیا ہے تو وہی اظہار اقلاب کا قاعدہ. ٹھیک ہے، یہ جو میم سے بدل دینا ہے. رجعن نہیں بولیں گے، رجعم بولیں گے، عم، کیونکہ با آنے کی وجہ سے میم سے بدل دینا ہے. رجعم. اور غنہ بھی کرنا ہے، رجعم، غنہ بھی کرنا ہے، آواز کو ناک میں تھوڑی دیر گھمانا ہے. اچھا تیسرا کیا ہے؟ ہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے. اوکے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ایک اور قاعدہ ہے، کھڑانے کی صورت میں یہ دال کے اوپر جب 2 پیش ہو تو میں نے پہلے بتایا تھا یہاں پہ کھڑانے کی صورت میں تو یہ کیا ہوگا؟ بعید، اس کے اوپر سکون ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو سکون ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوگی؟ دال اس کے اوپر قلقلہ ہوگا، کیونکہ قلقلہ کے 5 حروف ہے نا. تو کھڑانے کی صورت میں اس کے اوپر سکون آ جائے گا، 2 پیش ہٹ جائے گا کھڑانے کی صورت میں. ٹھیک ہے، سکون آ جائے گا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بعید. یہاں بھی قلقلہ کرنا. رجعم بعید، بعید، یہ قلقلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ رجعم بعید. چلو آگے. رسول بما لا تهوى، را موٹا، رسول بما لا تهوى. اب اس میں قاعدہ کیا ہے؟ را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا، یہ تو جی. دوسرا واو مدہ، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ. اب تیسرا قاعدہ دیکھو، یہاں پہ تنوین کے بعد با آیا ہے تو رسول بیما نہیں بولیں گے، رسو میم کو بدل دینا ہے. اقلاب کا قاعدہ ہے، میم سے بدل دینا ہے، پھر غنہ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لن ہے، لن نہیں پڑھیں گے، لم پڑھیں گے، لم. ٹھیک ہے، میم سے بدلنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں پہ الف مدہ ہے، پھر یہاں پر بھی الف مدہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پہ کھڑا زبر کا مدہ ہے، تھوڑا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ہجے کروں، را زبر را، سین و پہ سو، رسو، لام میم 2 پیش لم، رسولم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، لام الف زبر لا، بما لا، تا ہا زبر تہ، وہ
یہ یا جو ہے لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ صرف اتنا بولو، وہ کھڑا زبر و، تہوی، ٹھیک ہے؟ رسول بما لا تہوی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ اقلاب کا یہ جو نون ساکین و تنوین کا تیسرا قاعدہ بھی الحمدللہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔